پاکستان میں نئے صوبے کیا یہی ملک کی ترقی کا راستہ ہے؟ پاکستان میں اس وقت نئے صوبے بنانے کی تیاریوں کی خبریں زیر گردش ہیں۔ اگر یہ منصوبہ حقیقت اختیار کر گیا تو یہ پاکستان کے وفاقی ڈھانچے میں ایک بڑی اور غیر معمولی تبدیلی ہوگی۔ اور سب سے بڑا سوال، کیا پاکستان اس تبدیلی کے لیے تیار ہے؟ اگر اس میں نظام چلانے والے عوام کے فیصلے کے مطابق نہیں ہے اور بند کمروں کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ کس نے اس نظام کو چلانا ہے، جو مرضی نظام لے کے آپ آ جائیں اس نے ناکام ہونا ہے۔ لیکن آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ پاکستان میں نئے صوبے کیا یہی ملک کی ترقی کا راستہ ہیں؟ سوچو، اگر آج پاکستان میں 4 کی جگہ 15 یا 20 صوبے ہوتے تو کیا ہماری گورننس بہتر ہوتی؟ کیا لوگوں کو انصاف، تعلیم اور صحت کی سہولت اپنے شہر میں کے قریب ملتی؟ یا پھر یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے؟ آج کی ڈاکومنٹری میں ہم فیکٹس کے ساتھ سمجھیں گے کہ نئے صوبے کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں، ان کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑا سوال، کیا پاکستان اس تبدیلی کے لیے تیار ہے؟ آپ کا ہر سال قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، چاہے اس کو جس طرح مرضی آپ بیلنس کریں۔ آپ 14 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کر لیں، جب تک اس سسٹم کو ری سیٹ نہیں کریں گے آپ، اس کے لیے جیسے بھون صاحب نے بات کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ ایک دن بیٹھیں، چاہے وہ ایک مہینہ بیٹھیں، چاہے وہ اس کو 1 سال بیٹھیں۔ ان کو ان نئے یونٹ صوبوں سے لے کے اپنے ملک کا ایک ایشو بیٹھ کے سیٹل کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے کچھ صوبے اتنے بڑے ہیں کہ انہیں ایک ہی حکومت کے ذریعے چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ پنجاب کی آبادی تقریباً 13 کروڑ ہے، جبکہ بلوچستان ایریا کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اتنے بڑے علاقوں میں ہر فیصلہ ایک ہی مرکز سے کرنا اکثر عوام کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کچھ ایکسپرٹس اور سیاستدان تجاویز دیتے ہیں کہ بڑے صوبوں کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر پنجاب کو 6، سندھ کو 3، بلوچستان کو 5 اور کے پی کو 4 حصوں میں بانٹنے کی بات ہوئی۔ اس کا مقصد صرف نئے نام بنانا نہیں بلکہ حکومت کو عوام کے قریب بلانا ہے۔ اگر فیصلہ لوکل لیول پر ہو تو سکول، ہاسپٹل، روڈز اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس سے خرچہ بڑھ جائے گا؟ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ زیادہ تر آفس اور آفیسرز پہلے سے موجود ہیں، صرف انہیں نئے اختیارات اور ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ اس لیے ان کے مطابق شورتی خرچہ اٹھانا زیادہ نہیں ہوگا جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے بھی اس ماڈل کو اپنایا۔ امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں، سوئٹزرلینڈ میں 26 اور جرمنی میں 16 اسٹیٹس۔ ان ملکوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ جب اختیارات لوکل لیول پر ہوتا ہے تو گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ اس تجاویز کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کی سیاسی تنازعات، الزامات، مسائل اور نئے اداروں کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے فیصلہ صرف جذبات نہیں بلکہ ریسرچ، پلاننگ اور سیاسی اتفاق کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ نئے صوبے بنانے چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر بنانے ہیں تو کس طریقے سے، کس بنیاد پر اور کس مقصد کے لیے۔ کیا یہ تبدیلی واقعی عام آدمی کی زندگی آسان کرے گی یا صرف نیا سیاسی نعرہ ثابت ہوگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔